اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك بالنبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں دھیان سے سننے کے لیے. یہ جن معاندین اسلام کی بات اوپر چل رہی تھی انہی کا ذکر یہاں بھی ہو رہا ہے. ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یستمع الیک. یہ یستمع الیک کا محل استعمال تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھا تو آپ نے پہلے سے ہی ہوگا اس لیے کہ کئی بار آ چکا ہے. چہاروں میں بھی آیا ہے، پنجوں میں بھی آیا ہے، ششم میں بھی آیا ہے، پھر آ رہا ہے. تو یہ سمعون اور استماعون کے معنی میں کچھ فرق ہے کیا؟ استماعون کے معنی میں یہ کان لگا کے ٹو میں جیسے کوئی غلطی نکالنے کے لیے، لازماً غلطی نکالنے کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں جس سے اچھا، یہ ضروری ہے کہ غلطی نکالنے کے لیے ہی ہو. جیسے سورہ جن میں آپ نے پڑھا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. مجھے وحی کی گئی ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت نے سنا. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. تو انہوں نے اپنی قوم میں جا کے کہا ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے. کیا کیڑا نکالنے کے لیے سنا تھا؟
عام طور سے مصحف آتا ہے کہ غور سے سننے کے لیے، لیکن یہاں پہ بھی استعمال ہے۔ ہاں نہیں، تو اب دیکھیے یہی ہمیشہ معنی پہلے بتائیے، کہاں کیا مراد ہے وہ الگ بات ہے۔ تو گویا آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سمعون اور استماعون کے معنی میں فرق یہ ہے کہ عام طور سے سننے کے لیے سماع آتا ہے، لیکن بغور اور دھیان سے سننے کے لیے استماع آتا ہے۔ جی، قرآن مجید میں استماع الی بھی آیا ہے، استماع الی، اور استماع بغیر صلہ کے بھی آیا ہے، استماع بھی آیا ہے، اور استماع فی بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، بغیر صلہ کے ہے۔ یہاں ہے منہم من یستمع الیک، الی کے ساتھ آیا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے نحن اعلم بما یستمعون بہ اذ یستمعون، بے کے ساتھ آیا ہے۔ اور سورہ طور میں ہے ام لہم سلم یستمعون فیہ، یہ کل صلہ میں گڑبڑی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا کل کا الگ الگ مفہوم ہے؟ کیا موقع ہے؟ بغیر صلہ کے، الی کے ساتھ، بے کے ساتھ، فی کے ساتھ۔ ان چاروں استعمالات میں کچھ فرق ہے؟ بھئی شرکت کیجئے پوری، میں صرف وہ پوچھ رہا ہوں جو آپ پڑھ چکے ہیں، وہ نہیں پوچھ رہا ہوں جو نہیں پڑھا ہے۔ کچھ فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ نوٹ کر لیجئے اچھی طرح سے دل و دماغ میں۔ جب استماع بغیر کسی صلہ کے آتا ہے تو عام طور پر مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کان میں پڑی، بات سننے کے لائق نظر آئی، کان لگا دیا، یہ سادہ سا استماع ہے، سمعون سے آگے کی چیز ہے، مگر یہ سادہ استماع ہے۔ آپ نے کچھ سنا، لگا کہ سننا چاہیے، بس توجہ سے سن لیا، استماع ہو گیا۔ اس کی مثال آپ کو، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، سورہ جن کی پہلی آیت ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جناتوں کی ایک ٹولی جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، قرآن مجید کی آیات کان میں پڑھی، لگا کہ کوئی سننے کی چیز ہے، بس رک گئے، اور رکے تو اس قدر دھیان سے سنا، اس قدر دھیان سے سنا کہ اس کلام کی جو تاثیر ان کے دل و دماغ پر مترتب ہونی چاہیے وہ مترتب ہوئی، اس قدر توجہ سے سنا۔ استعمال ذہن میں رکھیے گا، بولیے گا نہیں۔ جہاں آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا پہلو جسے ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے۔ اب اگر مفسرین نے بحث نہیں کی ہے ان تمام میں فرق سے تو میں کیا کروں؟ کرنی چاہیے تھی، بہت سے لوگوں کے یہاں تلاش کیا کہ کچھ فرق مل جائے، اس کا استعمال نظر آ جائے، مگر نہیں لکھا۔ اور بیچارے لکھتے بھی کتنا لکھیں گے؟ مولانا اصلاحی صاحب ہی نے جتنا کچھ لکھا ہے 9 جلدوں میں آیا ہے۔ اب اگر اتنی چیزوں پر بھی وہ لکھتے چلے جاتے تب تو 90 جلد میں تفسیر تیار ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہوا استماع سادہ سا، استماع صلہ الی جیسا کہ یہاں بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ
سننے کے لیے آنا، ایسے راستہ چلتے کان میں کوئی بات پڑ جانا نہیں، سننے کے لیے آنا اور پھر دھیان سے سننا، یہ استماع الی ہے۔ مثلا سورہ یونس کی آیت نمبر 42 ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو واقعی اے نبی تمہارے پاس آتے ہیں دھیان اور توجہ سے سننے کے لیے۔ یہ دھیان اور توجہ سے سننا بھی دو پہلوؤں سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو واقعی آپ آئے ہیں تاکہ بغور سنیں اور جو باتیں اخذ و قبول کرنے کی ہیں ان کو اخذ و قبول کریں، جیسا کہ یہاں ہے کہ اے نبی ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں تمہاری باتیں دھیان سے سننے کے لیے، جیسے آپ آئے ہیں دھیان سے سننے اور پڑھنے کے لیے۔ سمجھا آپ نے؟ تو کہا جا سکتا ہے کہ انتم تستمعون الی، کہہ سکتا ہوں افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعلمون، یہ تو بیچارے دھیان اور توجہ سے سننے کے لیے آئے ہیں، ان کو چھوڑو، وہ جو سننا ہی نہیں چاہتے ان کو سنا پاؤ گے کیا؟ تو جو سننا ہی نہیں چاہتے ان کو فی الحال چھوڑو، جو سننا چاہتے ہیں ان کو سناؤ۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ عبس میں گزرا ہے، مضمون وہی ہے، اسلوب بدلا ہوا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے فائدہ اٹھائے، جو نہیں جینا چاہتا باہر میں جائے۔ سمجھا نے؟ تو یہ چل کے آنا دھیان سے سننے کے لیے ایک تو اچھی نیت سے بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں ہے، اور بری نیت سے بھی ہو سکتا ہے، مقصد سننا نہ ہو۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا ہے، نہیں بلکہ سورہ بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے، نحن اعلم بما یستمعون به، ابھی یستمعون به کو رہنے دیجئے، وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ اذ یستمعون الیک وهم نجوی، فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں ان کو، ما یستمعون به، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں بہت دھیان سے سننے کے لیے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو سن کے جاتے ہیں اس پر ان کی خفیہ میٹنگ ہوتی ہے، اور وہاں اس کے خلاف کیا کیا طے ہونا چاہیے وہ پاس ہوتا ہے۔ آتے ہیں نبوی مجلس میں سننے کے لیے، دھیان اور توجہ سے سننے کے لیے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ توجہ سے سنو اور اس میں جتنے کیڑے نکالنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں وہ نکالو۔ تو یہ استماع الی مثبت پہلو بھی رکھتا ہے، منفی پہلو بھی رکھتا ہے، خیر کا پہلو بھی رکھتا ہے اور شر کا پہلو بھی رکھتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ استماع بے میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کئی بار کہ کسی فعل کا صلہ جب بے آتا ہے، ہر جگہ نہیں لیکن بیشتر جگہوں پر آپ کو اس میں استہزاء کا مفہوم مضمر نظر آتا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ مذاق کا پہلو نکالتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہی بنی اسرائیل والی آیت اب دیکھیں پھر سے، نحن اعلم بما یستمعون به، ہمیں خوب پتہ ہے اس کے بارے میں
جو یہ تمہارے پاس سننے کے لیے آتے ہیں استہزاء کا موضوع بنانے کی خاطر. سنیں اب مثال کے طور پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک پیڑ ہے، کیا نام اس کا؟ زقوم. تو بہت دھیان سے انہوں نے سنا. کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ فیہا شجرۃ الزقوم، چولہے کے اندر پیڑ. جہنم جو آگ کا گڈھا نہیں، آگ کا تالاب نہیں، آگ کا سمندر ہے، اس میں پیڑ. بس اس کو اپنے تمسخر کا موضوع بنا لے. سنا آپ نے کیا کیا بہکی باتیں کرتے رہتے ہیں. اب تو یہ بھی فرمانے لگے ہیں کہ وہ جہنم جو آگ کا سمندر ہوگی اس میں پیڑ ہوگا، شجرۃ الزقوم. اسے استہزاء کا موضوع بنا رہے کہ جب کہا گیا کہ جہنم پر داروغے مقرر ہوں گے کتنے؟ 19 علیہا 19 19 داروغے مقرر ہوں گے. جی کیا فرما رہے ہیں؟ 19 داروغے مقرر ہوں گے. ارے تب کون بڑا مسئلہ ہے؟ 19 نا، ہماری تعداد والے میں کتنی؟ سارے ہندوستان میں کروڑوں ہیں. نہ عرب کہیے تو کروڑ میں تو کوئی شبہ نہیں، کروڑوں میں تو کوئی شبہ نہیں. آپ کہنا چاہیں تو عرب بھی کہہ لیجئے. کیا بگاڑ لیں گے ہمارا یہ 19 داروغے؟ تو اس طرح بہت دھیان سے سنتے ہیں، اس کے اندر تمسخر و استہزاء کا معنی پیدا کرنے کے لیے. تو اس معنی میں بھی یہ استماع آتا ہے. استماع فی بھی آتا ہے. مولوی صاحب یہ استماع فی کب آتا ہے؟ جب سننے کے لیے آپ کسی جگہ پرویش کریں، داخل ہوں. آپ وہاں بھی دھیان سے سن سکتے ہیں مگر سننے کے لیے کمرے میں آ گئے، یہ استماع فی ہو گیا. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سورہ طور آیت نمبر 38 سے پڑھ چکے. یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں. یاد رکھیے، بولا مت کیجئے، محفوظ رکھنے کی عادت ڈالیے. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیات مستمعہم بسلطان مبین. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ فیصلہ لیا ہے، ہمیں پتہ ہے. اب بھی بہت سارے لوگ کنڈلی دیکھ کے کل بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی بنی ہے کیا کہ اسی پہ چڑھ کے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس مجلس میں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ فرشتوں کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے. باقاعدہ میٹنگ میں پہنچ کر داخل ہو کر سن کے آتے ہیں کیا؟ اگر ایسا ہے تو جو کچھ انہوں نے سنا ہے ذرا دلیل کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ پیش کرے. لا ویڈیو دکھاؤ. کہاں گئے تھے سن کے آئے؟ آج کل کے زمانے میں تو سلطان مبین یہی ہے نا، ویڈیو. لا دکھاؤ. تم کہہ دو ہم گئے تھے سن کے آئے تھے، نہیں مانیں گے. لا دکھاؤ، کوئی واضح دلیل دو. اچھا چلو تم ویڈیو نہیں دکھا سکتے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں گئے تھے وہاں کے بارے میں ہم کچھ پوچھیں، بتا دو. کون پوچھے گا؟ جو کچھ جانتا ہوگا وہی نا. اور کون گیا ہے اللہ کی مجلس میں کہ بتائے گا کہ کیا ہوا. لیکن بیت المقدس میں وہ لوگ تو بار بار گئے تھے جو اس علاقے میں رہتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آسمان پہ گیا، معراج کو گیا، یہاں سے مجھے لے جایا گیا بیت المقدس، وہاں میں نے نبیوں کی امامت کی، تو لوگوں نے کہا کہ اچھا، کہہ دو دلیل دیں. کہا کیسی دلیل چاہیے؟ کہا دلیل ایسی چاہیے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ جہاں گئے تھے
اس کا دروازہ کدھر ہے، جنگلے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، پلرز کتنے ہیں، محراب کیسا ہے، ممبر یہ سب بتاؤ۔ جن لوگوں نے وہاں بار بار جا کر مشاہدہ کیا تھا انہوں نے سوال رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطان مبین لے کے آئے، گئے تھے، دیکھا تھا، مشاہدہ کیا تھا۔ اور پہلی بار جب کہیں آدمی جاتا ہے تو بڑے دھیان سے دیکھتا ہے نا، اللہ کے رسول نے بھی دھیان سے دیکھا تھا، کل پھٹافٹ بتا دیا، بالکل ایسے جیسے آپ اپنے گھر کے جنگلے، دروازے، کھڑکیاں، چارپائی آرام سے بتا سکتے ہیں، بتا دیا، سلطان مبین آ گیا۔ تو یہ استماع کے مختلف استعمالات ہیں، استماع سادہ، استماع الی، استماع بے، استماع فی، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ یہ سب محفوظ کیجئے، نوٹ کیجئے۔ اب آپ چاہیں گے کہ اگر ہم بھول جائیں گے تو پھر تفسیر سے نکال کے دیکھ لیں گے، شاید تلاش بسیار کے بعد بھی نہ ملے، کیونکہ میں نے جہاں تک تلاش کیا نہیں ملا تو خود غور کرنا پڑا۔ تو یہ سب چیزیں محفوظ کرنے کی ہوتی ہیں، محفوظ کیجئے۔ تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف آتے ہیں تمہاری باتیں سننے کے لیے، بہت دھیان سے سننے کے لیے، مگر آگے والا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اچھی نیت سے سننے آئے ہیں یا بری نیت سے؟ بری نیت سے نا، ہاں، کیسے معلوم؟ فرمایا آگے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ دھیان سے سننے کے لیے آئے تھے تو اثر قبول کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اثر قبول اس لیے نہیں کیا، کیوں؟ کہ ہم نے ان کے دلوں پر اکنہ ڈال دیا ہے۔ اکنہ، ما ہی الاکنہ؟ اکنہ کیا ہے؟ کاف نون نون مادہ سے ہے اکنہ۔ یہ کنن اور کنانن کی جمع ہے اکنہ۔ معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھا، بس بہت شاندار سا معنی مل گیا ہے۔ کیا پتہ ہے؟ وقاء کل شیء، ہاں جی، ہر چیز کو بچانے اور روکنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ کن ہے، اور جو اس کو ڈھانکنے والی چیز ہوتی ہے وہ کن ہے۔ تو آپ چاہیں تو کہہ دیں پردہ، اوٹ یا ڈھکن۔ بہت اچھا معنی، بالکل سٹیک معنی ہے یہ۔ اور وقر کے معنی؟ وقار باب ضربہ، وقیر باب سمیع وقرا، وقیرت الاذن ثقلت او ذهبت سمعه۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ دیکھو معنی اسے نکلنا چاہیے، ایک دم وہاں پہنچ رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ جو معنی ہے اس کا، ہاں وسمت اذنہ، بالکل بالکل بالکل۔ کان میں ثقل پیدا ہو جانا، بوجھ پیدا ہو جانا، گرانی پیدا ہو جانا، جس کی وجہ سے بات سننے میں نہ آئے، یا آئے تو بہت کم آئے۔ سمجھا آپ نے؟ ایسے لوگوں سے ملاقات کبھی ہوئی ہے؟ آپ آواز دیجئے تو نہیں سن پاتے، کیونکہ کان کمزور ہے، کچھ ڈالا نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن پردہ وہ کام نہیں کر رہا ہے، جہاں سے آواز کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے۔ اس ثقل اور اس بوجھ کے لیے وقر کا لفظ آتا ہے۔ اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر اکنہ ڈال دیا ہے، یعنی وہ روک، وہ بریکر یا وہ پردہ یا وہ ڈھکن ڈال دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ادھر کی آواز ادھر نہیں جاتی۔ سمجھا آپ نے؟ ان یفقہوا، کہ وہ سمجھیں۔ ہم نے ان کے کان پر پردہ ڈال دیا ہے، اوٹ ڈال دیا ہے تاکہ سمجھیں۔
کہ وہ سمجھیں. ووٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ سمجھیں. لگتا ہے اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں کچھ یہاں. اللہ یفقہوا نہ ہونا چاہیے، لا لگتا ہے چھوٹ گیا. بھئی اللہ تعالیٰ کرے ہم نے ان کے کان میں ثقل پیدا کر دیا ہے، ثقل پیدا ہو جاتا ہے تو سنائی نہیں دیتا. اور ثقل ڈالا ہے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو ثقل اس لیے ڈالا ہے ان یفقہوا کہ وہ سمجھیں کہ نہ سمجھیں. نہ سمجھے نا، تو لا چھوٹا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں نہیں، آپ کہہ رہے مبادہ، اللہ میں تو نہیں کہہ رہے نا. اللہ میں تو کہہ رہے ہیں ان یفقہوا. یہ تو آپ کی بات نہیں بن رہی تو آپ نے اپنی طرف سے ایک مفہوم بڑھا دیا. پردہ سمجھنے سے رکنے کے لیے تو رکنے والا معنی لانا پڑے گا نا. دیکھیے ایسے موقعوں پر جہاں یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ ہونا چاہیے مگر نہیں ہو رہا ہے، تو ہونا چاہیے والے پہلو کو واضح کر کے نہیں ہو رہا ہے والے پہلو کو آپ کے فہم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان یفقہوا سے پہلے کراہتا محذوف ہے کہ نہ سمجھیں، کہ نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ یہ نہ سمجھیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ڈال دیا ہے. اس کے بارے میں تو کوئی نہیں بتایا کہا ہے ڈاٹ ڈال دیا ہے. اوپر جو آ گیا ہے اس نے بتایا کہ یہاں بھی وہی محذوف ہوگا، کراہت ان یسمعوا، کہ وہ نہ سنیں. اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جب خود ہی ان کے دل پہ پردہ ڈال دیا، جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی سماعت مار دی، تو بیچاروں کا کیا قصور؟ غلطی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پہلے کہتا ہے، لیکن جب وہ خود نہیں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اور ان کو ڈال دیتا ہے. کہاں ہے اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے نا. ہاں یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو آدمی قدردان ہوتا ہے تو اس کی قدردانی کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. وہ کیا، لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. لیکن جب آدمی قدر نہیں کرتا تو ایسے ناقدرے کے سلسلے میں سنت یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ پھر اس کو بالکل ہی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع، یعنی راستہ بند کرو، ٹیپ بند کرو. جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کو فائدہ اٹھانے دو، جو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے بلا وجہ سل کیوں برباد کرو، بلا وجہ آواز کیوں پھیلاؤ، بلا وجہ اس کے لیے بیٹھ کر 1 گھنٹہ 20 منٹ کیوں برباد کرو، کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں بلکہ اپنی سنت بیان کی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سنت بیان کی کہ ہماری سنت یہ ہے کہ جو چاہے گا اسے دیں گے اور خوب دیں گے، جو نہیں چاہے گا اسے نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے. اس میں اللہ کا قصور تو ہے نہیں. آپ کی طلب اور آپ کی نفرت پر منحصر ہے. آپ میں طلب پیدا ہوگی، نوازشوں کی بارش ہوگی. طلب پیدا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو لے لے گا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا،
اور یہ ساری آیات، ساری نشانیاں، ساری عبرت دینے والی چیزیں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ وہ بدماش ہیں۔ اب اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈانٹ ڈال دیا، کیوں پردہ ڈال دیا۔ یہ وہ بدماش ہیں کہ مسئلہ ان کے لیے نشانیوں کا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس نشانی آ جائے تو ہم مانیں گے، اب نشانی نہیں آئی ہے تو ہم کیسے مان لیں اور کیوں مان لیں؟ فرمایا کہ مسئلہ ان کے ہاں نشانی کا ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہ نشانی دیکھ کر ماننے والے اسامی نہیں ہیں۔ یہ تو وہ بدماش ہیں کہ یہ صرف آیات کا مطالبہ کرتے ہیں، آیات مل جائیں، بہت اتنی آیات مل جائیں کہ انکار ممکن نہ ہو تب بھی نہیں مانیں گے۔ آخر یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ شب و روز، یہ بھی تو آیات ہیں نا، اور سبق حاصل کرنے کے لیے کم تو نہیں ہیں۔ لیکن جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ گر نبینت بروز شپرا چشم، چشم آفتاب راچے گناہ۔ الو جانتے ہیں؟ الو جن میں نظر آتا ہے اس کو، اور چمگادڑ کو، اس کو تو اور نظر نہیں آتا۔ اگر چمگادڑ کو سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں ملتا تو سورج کا کیا قصور؟ یہ چمگادڑ ہیں، ان کو دن کے اجالے میں کچھ نظر نہیں آتا، ہاں یہ رات کے اندھیرے میں تلاش کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تو کل توہمات پر سارا معاملہ چلتا ہے نا، حقائق ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ فرمایا حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تم سے جھگڑا کرتے ہوئے، یہ آتے ہیں جھگڑا کرنے کے لیے نہیں، یہ اذا کا جواب نہیں، حال ہے۔ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تم سے جھگڑا کرتے ہوئے، یقول الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ یہ مجادلہ کی ایک صورت بیان ہوئی ہے۔ مجادلہ کی شکلیں کئی ایک ہیں، مگر ایک شکل یہ بھی ہے کہ یہ آتے ہیں اور آپ ان کو تاریخی دلائل، آفاقی دلائل، انفسی دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش کریں اور ماضی سے قوموں کے احوال ان کے سامنے رکھ دیں، تو یہ کہتے کیا ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کے فسانے ہیں، بے اصل داستانیں ہیں، ان کی کیا بات ہے؟ معلوم ہوتا ہے جیسے گل بکاولی کا کوئی قصہ سنایا جا رہا ہے جس کو یہ اساطیر الاولین میں شمار کر رہے ہیں۔ رویہ ان کا یہی ہے کہ ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کے بجائے ماضی کی محض ایک بے اصل داستان قرار دے کر کے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ اساطیر جانتے ہیں یہ واحدہ کی جمع ہے، یہ جمع کی واحد جمع ہے، جمع الجمع ہے۔ اس کا واحد کیا ہے؟ السطر جمع استور وسطور واستار، جمع الجمع اساطیر۔ اساطیر۔ اب آپ بتا سکتے ہیں کہ استور تو کہتے ہی ہیں قصہ کہانی کو، پھر اس کی جمع قصے کہانیاں اور اس کی جمع لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جمع سے کام نہیں چل رہا تھا کہ جمع الجمع لے آئے۔ اصل میں اس کے اندر ایک زہر چھپا ہوا ہے، طنز چھپا ہوا ہے۔ میاں یہ جس کو کتاب الہی قرار دے، کتاب الہی کیا ہے؟ قصے 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 قصے، یہ بات ہوئی؟ کہیں کتاب ہدایت قصوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے کیا؟ آدم و شیطان کا قصہ، آدم و حوا کا قصہ، نوح کا قصہ، ابراہیم کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، سلیمان کا قصہ، قصے ہیں۔ اساطیر بتا رہا ہے کہ یہ مجموعہ ہدایت نہیں ہے، یہ قصہ در قصہ پر مشتمل مجموعہ ہے۔
یہ ہے بتانا ان کو۔ فرمایا کہ ان بدماشوں کا حال یہ ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ وہ بدماش ہیں جو دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور خود بھی باز رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کو تو روکتا ہے مگر خود فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو تو نہیں روکتا مگر خود رکتا ہے، ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کسی غلط جگہ پر نہیں جاتے مگر کسی کو منع نہیں کرتے، کہتے وہ ہم سے کیا مطلب۔ اور کتنے لوگ ہیں جو خود تو غلط جگہوں پر جاتے ہیں مگر دوسروں کو منع کر دیتے ہیں، آپ لوگ مت جائیے گا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو خود بھی نہیں جاتے اور کسی کو جانے بھی نہیں دیتے، ایسے بھی۔ یہ وہ بدماش ہیں جو خود جاتے ہیں دوسروں کو نہیں روکتے۔ مجرم یہ بھی ہے مگر ان کا جرم تھوڑا چھوٹا ہے، دوسروں کو تو روکتے ہیں مگر خود جاتے ہیں، یہ بھی کچھ کم مجرم۔ نہ جاتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں، یہ تو بڑے مجرم ہوئے نا، ڈبل جرم، نہ جانے کا جرم اور نہ جانے دینے کا جرم، ڈبل جرم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کس کا نقصان کر رہے ہیں یہ؟ خود بھی نہیں جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی نہیں جانے دے رہے ہیں۔ جن کو نہیں جانے دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کے ماننے والے، ان کی پارٹی کے لوگ۔ تو یہ اپنوں کو روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں، اپنوں کو بھی روکتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنوں کا نقصان، ہمارا کیا نقصان؟ اسی کو آگے یوں کہا کہ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ نہیں ہلاک کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، بس ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ شعور پر گفتگو میں کر چکا ہوں، یاد ہے کہ ہشتم میں کیا ہے، ہشتم میں لگتا ہے۔ کیا معنی شعور کیا ہے؟ شعور کا معنی بتائیے۔ لے دیکھا ہی نہیں، بس ہر محسوس شعور ہو جائے گا۔ ایسی حقیقت جسے جاننے کی تھوڑی سی بھی کوشش کی جائے تب بھی پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، لیکن وہ اس پر سرے سے غور کرنا ہی نہیں چاہتے۔ سمجھا آپ نے؟ یہ ہے لاشعوری، اور تھوڑا سا بھی دھیان دینا چاہیں تو دھیان دے کے بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اسی کا نام ہے شعور۔ سمجھا آپ نے؟ شعور کے لیے بہت زیادہ عقل و خرد اور بہت بڑی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ صاحب سارے انسان تو شعور والے نہیں ہیں، بہت جینیس و ذہین لوگ ہی شعور والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، شعور وہ نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اگر آپ پتہ لگا لیتے ہیں تو اس کا پتہ لگا لینا ہی شعور ہے۔ نہ پتہ لگائیں تو یہ لاشعوری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ شعور بھی ذہن میں رہے، قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے یہ شعورون، یہی پہلو ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ نقصان اپنا کر رہے ہیں، تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اپنا نقصان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے۔ ارے بھائی، ہم لائے ہیں سیب، کتنا؟ 1 پیس 5 کلو، گھر میں 25 آدمی کھانے والے ہیں۔ سمجھنا چاہیے اتنی بھاری مقدار میں سیب کا آنا دلیل ہے اس بات کی کہ سب کے لیے لائیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے دماغ میں کیڑا گھس جائے، دیکھ رہے ہو 5 کلو سیب کھایا جا رہا ہے، تو بدماشی ہے نا؟ یہ تو بدماشی ہے۔ حالانکہ شعور جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے، لیکن یہ اس رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھا۔ وہاں سفرہ صاحب کھانس رہے ہیں، ان کا نمبر ہے کیا اس کے بعد؟ اچھا جی۔ تو وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں ہلاک کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، مگر پتہ نہیں پا رہے ہیں
کیوں پتہ پانا نہیں چاہتے؟ پتہ پانا چاہیں تو پتہ پا سکتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر تم دیکھتے اس وقت کو جب یہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے، وہاں کھڑے کیے جائیں گے، تو اس وقت ان کی زبان سے نکلے گا یا لیتنا نرد، اے کاش ہم لوٹائے جا سکتے اور ہم تکذیب نہ کرتے اپنے رب کی آیات کی، اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں اعراب میں کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ لوگ بات قرآن کی آتی ہے تو پھٹ سے انکار کر دیتے ہو، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی کتابت کی؟ کیا اچھا نہیں ہو سکتی تو سمجھاؤ، چلو۔ اندر اس کا ایک پہلو حل بھی ہو سکتا ہے، جیسے وَلَا نُكَذِّبَ، ہاں، کاش کہ ہم لوٹائے جاتے تو ہم تصدیق کرتے اور ہم تکذیب نہ کرتے اپنے رب کی آیتوں۔ اچھا ہاں، یہ اس طرح کے مواقع جہاں آتے ہیں وہاں لازماً کچھ محذوف ہوتا ہے۔ اب جو انہوں نے کہا کہ یا لیتنا نردو، اے کاش ہم لوٹائے جاتے، تو لوٹایا جانا اس لیے نہیں ہے کہ تکذیب نہیں کریں گے، لوٹایا جانا تکذیب سے بچنے کے لیے نہیں ہے۔ بھائی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم کو دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تو اب ہم تکذیب نہیں کریں گے، تو کیا پھر جنت مل جائے گی؟ بولے، اگر کفار و مشرکین یہ کہیں کہ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب ہم جب جائیں گے تو ہم قرآن کی، اسلام کی، رسول کی تکذیب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو جنت مل جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، کرنا بھی پڑے گا۔ جو کر رہے تھے وہ نہیں کرنا پڑے گا، جو چھوڑ دیا ہے کرنا چاہیے تھا وہ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے صحیح کہا، فَنُصَدِّقَ، یعنی اگر دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو اب کیا ہم رسول کو مان لیں گے، کتاب کو مان لیں گے، اسلام کو مان لیں گے۔ اصلی کام یہ ہے، چونکہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ رہی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے گول کر دیا، جانے دو۔ جب تم والے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ اس کا منفی پہلو اس لیے کھول دیا تاکہ مثبت پر اگر دھیان نہ جا رہا ہو تو چلا جائے، اسی لیے فرمایا وَلَا نُكَذِّبَ، تو یہ لا نُكَذِّبَ نصدقہ پر عطف ہے جو محذوف ہے، بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم تصدیق کریں گے، تکذیب نہیں کریں گے، تو اب مومن ہونے میں کیا شبہ، چنانچہ مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون۔ بل نہیں، بل آ گیا ہے، لگتا ہے اس سے پہلے کچھ چھپا ہوا ہے۔ وہ کہنے اگر ایسا ہو جائے تو اب ہم دوبارہ نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے وہ جو اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ کیا بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے؟ خلا ہے نا، وہ کیا بھریے؟ نہیں، اب نہیں جانا ہے۔
اب نہیں واپس جانے دیں گے، ختم بس بھائی امتحان ہو گیا، اب پھر امتحان نہیں ہوگا، بس ختم۔ پہلے اعلان کیا جا چکا تھا کہ دوبارہ ٹیسٹ نہیں ہوگا، اب کوئی چانس نہیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ہمدردی اپنے بندوں کے ساتھ کر دے تو کیا نقصان ہے؟ فرمایا کہ نہیں ہوگا، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعی سدھر گئے ہیں، بلکہ جو چیزیں یہ چھپاتے تھے وہ چیزیں اب ان پر ظاہر ہو گئی ہیں، تو اب ان کا احساس بدل گیا ہے، اور ابھی ان کو بھیج دیا جائے تو پھر صورتحال وہی سامنے آئے گی جو پہلے آتی رہی ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر یہ لوٹا دیے جائیں تو پھر لوٹیں گے اور کریں گے وہی جس سے ان کو روکا گیا ہے۔ جو بدمعاش ہوتے ہیں نا، وہ موقع پر موقع در موقع پاتے رہتے ہیں مگر نہیں مانتے، ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک بار آپ چھوڑ دیں، ایک بار آپ معاف کر دیں، اور اس کے بعد پھر یہ سمجھیں گے کہ سب ہو گیا، سب ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ یہ ماننے والے اسامی نہیں، ان کو بھیج دیں گے تو جا کے پھر وہی کریں گے، اس لیے کوئی فرق نہیں۔ ہاں جی، جو وہ لوگ چھپاتے تھے اس سے پہلے، مطلب جس حق کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ حق دوسروں کے سامنے جانے ہی نہیں دیتے تھے کہ کہیں لوگوں کی عقل کا ڈھکن کھل نہ جائے۔ وہ بتاؤ جس سے ہمارا فائدہ ہو، وہ باتیں چھپا کے رکھنا جن سے ان کے دل و دماغ روشن ہو سکے۔ باتیں بہت ساری چھپائی جاتی ہیں، نہیں کہی جاتی ہیں، کیونکہ اگر بتا دیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، فائدہ تو ہوگا نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا؟ وہ چیز ظاہر ہو گئی۔ کیوں؟ اب اسکول تو سامنے آ گیا نا، اب تو قیامت کے روز سب سامنے آ گیا کہ یہ کیا ظاہر کرتے تھے، کیا چھپاتے تھے۔ مثال کے طور پر ذبیح کون ہے؟ تورات نے اسے کھول دیا تھا، واضح کر دیا تھا، لیکن یہود نے جان بوجھ کر چھپایا۔ کیوں؟ تاکہ حجاز کے بجائے فلسطین کی مرکزیت باقی رہے۔ لوگ اگر یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا مذہب وہ ہے، ہمارا منہر وہ ہے، ہمارا قبلہ وہ ہے، تو ساری عقیدتوں کا مرکز وہ رہے گا، جو ہم نے بنایا ہے وہ تو رہے گا نہیں۔ چھپاتے تھے، ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایسی بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کو لوگ چھپاتے ہیں جان بوجھ کر، کیونکہ پتہ چل جائے گا تو ہمارا گھاٹا ہو جائے گا۔ پتہ نہیں، لیکن ہم نے سنا ہے، ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنے نیک زمانے میں نہیں پیدا ہوئے، لیکن بعض لڑکوں کو پتہ چل جاتا ہے بعض سوالات کے بارے میں، اب چاہے پرچہ دیکھ لیا ہو کسی اور ذریعے سے، کہیں بھی، یہاں نہیں سے کہیں اور صحیح، اپنے دوستوں کو نہیں بتاتے، ان لوگوں کو نہیں بتاتے، کیونکہ اگر بتا دیں گے تو سب نمبر پورا مار دیں گے۔ اپنا نمبر سب سے ہائی کرنے کے لیے اپنے دوستوں تک سے چھپا دیتے ہیں، نہیں بتاتے۔ بہت کم بیوقوف ایسے ہوں گے جو سارے ساتھیوں سے شیئر کر لیتے ہیں، بس مانے۔ تو جب ذاتی مفاد سامنے آ جاتا ہے تو یہ اخفاء کی بیماری بہت بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن دیکھنے اور سننے میں آتا ہے۔ یہ وہی بدماش ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ لَوْ نُرَدُّ فَنُصَدِّقَ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اس وقت صرف مصیبت سے بچنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر یہاں سے ان کو نکلنے کا موقع مل جائے تو پھر ان کی دم ویسے ہی ٹیڑھی ہو جائے گی جیسے پہلے ٹیڑھی رہی ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ یہ سب کرتے کیوں ہیں؟ یعنی ان کا یہ عمل دنیا کا منفی کیوں رہتا ہے، مثبت کیوں نہیں ہو پاتا؟ وجہ ہے اس کی، وجہ کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی نہیں، یہ ہماری زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی زندگی۔ اس کو اگر آپ پورا کھول دیں تو بات یہ بنے گی کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا ثم نمیت وما نحن بمبعوثین من بعد موتنا، یہ پورا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہماری دنیا کی زندگی ہی کل ہے۔ پھر ہم مر جائیں گے، مر جائیں گے تو مر جائیں گے، بس قصہ ختم۔ اب پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، اس زندگی کا لطف لے لو، مر گئے تو مر گئے، پھر جینا نہیں ہے۔ یہ تصور ہے ان کا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ بابر کا نام کیوں لیا ہے شاعر نے، اسے بدنام کرنا چاہتا ہے یا واقعی بابر ایسے ہی تھا، لگتا تو نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بابر ہو۔ فرمایا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ یعنی زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے، حیا کا مرجع الحیات، یہ زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے اور کچھ نہیں، مر گئے سو مر گئے، مرنے کے بعد دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی جو پھینکنا ہے پھینک لیں، پھینکنا ہی تو ہے، کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ سن لیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اے نبی اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے چھپا ہوا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ اگر تم دیکھ پاتے اس وقت کو، آج وہ منظر اگر آج تمہاری نگاہوں کے سامنے آتا تو منظر یہ ہوتا کہ وہ کھڑے کیے گئے ہیں اپنے رب کے سامنے، ہے نا، کہاں؟ جہنم کے پاس، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا الیس ھذا بالحق، کیوں میاں؟ یہ جنت اور جہنم اور آخرت صحیح ثابت ہوئی کہ نہیں؟ لیس ھذا، ھذا سے مراد وقوع قیامت، وقوع قیامت۔ اب بتاؤ وقوع قیامت کا دعویٰ اور وقوع قیامت کی دعوت صحیح ہے یا نہیں؟ بولو قیامت قائم ہوئی کہ نہیں؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ قسم خدا کی آ تو گئی قیامت۔ قال فذوقوا العذاب، کہا تو بس اب عذاب چکھو۔ دنیا میں مختلف مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے تمہیں بات سمجھانے کی کوشش کی گئی، دلائل پر دلائل دیے گئے، لیکن تم نے نہیں مانا۔ تمہاری موت اور حیات کو بھی دلیل میں پیش کیا گیا کہ روز تم رات میں مرتے ہو اور روز جیتے ہو، اور جب تم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہو تو بالکل وہ کیفیت ہوتی ہے جو موت کی ہوتی ہے۔ سو جانے والا پتہ پاتا ہے کچھ اپنے بارے میں بھی، آج سو کیا ہے کہ نہیں، تو کہا اسے ٹھیک سے بیٹھیے، جب سو لیا تھا کیا۔ تو نیند کی آغوش میں جانے والا، نیند کی آغوش میں جانے کے بعد کچھ نہیں پتہ پاتا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کس نے چادر اتار لی، کس نے پنکھا بند کر دیا، کون گھر میں داخل ہوا، کون باہر نکل گیا، کچھ نہیں معلوم۔ موت جب آئے گی تو یہ ہوگا۔ لیکن اس روزانہ کی موت کے بعد آدمی اٹھتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا یہ قیامت ہونے کو بتانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ آپ کو سو کے اٹھنے کی دعا بھی یہی بتائی ہے، کیا
الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اللہ کا شکر ہے جس نے مارنے کے بعد پھر سے جلا دیا۔ بما کنتم تکفرون، جو کفر تم کرتے رہے اب اس کفر کی سزا بھوگو، کوئی دوسرا اور راستہ نہیں ہے۔ آپ 5-7 منٹ پہلے بتا دیجیے گا عاصم صاحب۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وما يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون۔ قد خسر الذین کذبوا، آپ جانتے ہیں فعل پر قد آتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے؟ تاکید کا۔ ہمیشہ مضارع پہ آتا ہے تب تو شبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں تاکید کا ہے کہ تقلیل کا ہے، کبھی کبھی کا معنی ہے، لیکن ماضی پہ آئے تو پکا ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے، ماضی پہ آیا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا انہوں نے گھاٹا اٹھایا۔ کہاں گھاٹا اٹھایا؟ حکومت مل گئی ہے، کہاں گھاٹا ہوا؟ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو یعنی وقوع قیامت کو جھٹلایا انہوں نے گھاٹا اٹھایا، طے ہو گیا۔ کہاں گھاٹا اٹھایا؟ تو اٹھائے گا نا، تو اگر اٹھائے گا کہہ دیتے تو بات کچی ہو جاتی۔ اس میں زیادہ زور پایا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ انجام کو ماضی کے اسلوب میں بیان کر دیتا ہے تو اس میں یقیناً تاخیر زیادہ پائی۔ اچھا یعنی گویا مستقبل کے لیے ماضی کا استعمال اس کی قطعیت کے اظہار کے لیے ہے، بلاغت کی زبان میں یہ ہے مستقبل ہی کی بات، صیغہ ماضی کا استعمال اس لیے کر دیا ہے تاکہ ایک دم پکا ہو جائے، اور اس پہ قد لگا دیا ہے پکا در پکا ہو جائے کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی جو وقوع قیامت اور روز حشر کو نہیں مانتے، ان کا گھاٹا ہونا طے ہے بالکل۔ یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی کی آ گئی، کیوں؟ ماضی استعمال ہوا ہے نا۔ اچھا، ماضی پیدا آتا ہے تو مستقبل کا معنی دیتا ہے، کبھی کبھی تصویر حال کے لیے حال کا معنی بھی دے دیتا ہے۔ جی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت آئے گی بغتتاً، اچانک، اس کا مطلب قیامت اچانک آئے گی، پہلے سے بتا کے نہیں آئے گی، جس پر مصیبت آ گئی فقد وقعت الواقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو کر دنیا سے چلا گیا سمجھو اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ہو گیا نا؟ تو اب تو یہ سب تو اچانک ہی ہوتا ہے۔ ابھی بھرولی میں کیا معلوم تھا کہ 1 منٹ کے بعد میں نہیں رہوں گا، مرا، اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ اب فمن ماتا فقد وقعت قیامتہ، اب اس کی تفصیل بہت لمبی ہے کہ اس کی قیامت واقع ہوگی، کیا مطلب؟ یعنی ایک تو مہلت عمل ختم ہو گئی، دوسرے اب وہیں سے جزا یا سزا کا آغاز بھی ہو جائے گا، تو قیامت شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ جب قیامت ان کے پاس آئے گی اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے ہماری حسرت۔ حسرت کے معنی
حسرت کے معنی افسوس، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس پر جس میں فرطنا جس میں ہم نے کمی کی، کوتاہی کی، ہائے اس پر افسوس جس میں ہم نے کوتاہی کی۔ ایک ہے افراط، ایک ہے تفریط۔ عجیب یہ سب صیغے بھی ہیں، خواص آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، خواص کا پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ افراط کے معنی بھی زیادہ کرنا، تفریط کے معنی اور زیادہ کرنا، لیکن یہ افراط اور تفریط دو بالکل الٹے معنوں میں استعمال ہو گئے، ایک میں اضافہ کرنا، ایک میں کمی کر دینا۔ حالانکہ تفریط کے معنی بھی اضافہ کرنا اور زیادہ اضافہ کر دینا ہونا چاہیے، لیکن تفعیل میں جانے کے بعد کہیں کہیں یہ کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ مبالغہ تو ہوتا ہے مگر مبالغہ پھر نفی ہو جاتا ہے۔ تو جو کوتاہی ہم نے اس قیامت کے باب میں کی ہے، بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ ہم نے اس قیامت کو نہیں مانا، اس لیے منمانی زندگی گزاری، اب قیامت آ گئی، ہاتھ خالی، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، اب کیا کریں۔ امتحان کو بھی لوگ قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، قیامت صغریٰ ہی کہتے ہیں۔ ایک بار تو میں خود بھی اس طرح کے ایک امتحان میں پھنس گیا ہوں۔ عالم کا امتحان دینے کے لیے فارم بھرا، میں نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ بھئی چلو کچھ راستہ معلوم کیا جائے، کون کون سی کتابیں ہیں، کچھ تیاری کی جائے، مگر سبوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پرچے اور سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر تیاری کے حل ہو جاتے ہیں۔ میں اس خوش فہمی میں تھا کہ یہ بیچارے مکتب میں پڑھاتے ہیں، کبھی عربی کی کتابیں اٹھا کے نہیں دیکھتے، جب یہ اس قدر مطمئن ہے تو میں تو عربی ہی پڑھا رہا ہوں، مجھے مطمئن ہونے میں کیا دقت ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچے امتحان دینے کے لیے، صبح سے امتحان ہے، اور شام کو دیکھا کہ لوگ اپنی پوری تیاریاں نکال کر کے ٹوپی میں، کرتے میں، جیکٹ میں، موزے میں اور جوتے میں بھر رہے ہیں، تب میری عقل کا ڈھکن کھلا رہے، یہ تو فرطنا فیہا، یا حسرتنا ما فرطنا فیہا۔ تو یا حسرتنا ما فرطنا فیہا کا پورا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ بالکل جہاں قیام تھا اس کے قریب ہی ایک بڑا ادارہ تھا، وہاں کی لائبریری تھی۔ اتفاق سے صدر مدرس صاحب سے ہمارے تعلقات بھی تھے، میں ایک جگہ ایک صدر مدرس تھا، وہ دوسری جگہ کے تھے، پرانے مراسم تھے۔ رات بھر کے لیے لائبریری انہوں نے کھول دی، میں نے تیاری ہر روز رات میں کی، صبح امتحان دیا الحمدللہ۔ لیکن یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا کی پوری تفسیر میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے اوزار اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ یہ اوزار اسلحہ و ہتھیار نہیں ہے، وزر سے ہے، بوجھ کے معنی میں۔ یہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کون سے بوجھ؟ اپنی کوتاہیوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ اب اوزار اس لیے استعمال ہوا ہے، نماز نہ پڑھنے والی کوتاہی کا بوجھ، روزہ نہ رکھنے والی کوتاہی کا بوجھ، زکوٰۃ نہ دینے والے، والدین کی خدمت اور اطاعت نہ کرنے کا بوجھ، بہت سارے بوجھ ہیں۔ یہ سارے بوجھ اپنی پیٹھوں پر وہ لادے ہوئے ہوں گے۔ اور بوجھ پیٹھ پہ لادنا یہ محاورہ بھی ہے، عربی زبان کا بھی، اردو زبان کا، دونوں کا مطلب سب کچھ اپنے اوپر لے کے چلنا۔ یہ یحملون وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم یہ بتا رہا ہے کہ وہاں یہ اب بغیر کسی سہارے کے اپنے بلبوتے پر اب اللہ تعالیٰ کا مواجہہ کرنے کے لیے مجبور ہوں گے، کوئی کہیں سے مدد نہیں دے سکے گا۔ جی الا ساء ما یزرون، سنو بہت برا ہوگا جو بوجھ یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی معمولی بوجھ ہے، جیسے ایک آدمی 30 کلو آرام سے اٹھا سکتا ہے، لیکن اب 40 کلو اٹھانا پڑ گیا تو تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ اٹھا لیں گے۔ یہ اٹھنے والا بوجھ نہیں ہے، کمر ٹوٹ جائے گی، گردن ٹیڑھی ہو جائے گی،
پاؤں اٹھے گا نہیں، ہڈیاں چرمرا جائیں گی، بوجھ اٹھنے والا نہیں، کہاں سے اٹھے گا؟ ایک ایک غلطی پر جو سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں، اتنی ساری غلطیوں کی سزائیں بیک وقت آسان ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیوی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا۔ کیوں؟ دنیوی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا، اس کا مطلب دنیوی زندگی کو کبھی سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے، یہ کھیل تماشا ہے بس۔ اور یہ تو لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا کافرین؟ کافرین کہاں لکھا ہے؟ سباق سے سباق کیا دنیا کا الف لام نہیں کچھ بتا رہا ہے کیا؟ الحیات الدنیا کا یہ الف لام ہی بتا رہا ہے کہ یہ ہر دنیوی زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ اس دنیوی زندگی کے لیے خاص ہے جس پہ تبصرہ چل رہا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ مطلب یہ آخرت سے بے نیازی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی فکر کیے بغیر جو زندگی گزاری جاتی ہے، اس زندگی پر یہ تبصرہ ہے کہ یہ لہو و لعب ہے۔ نبیوں کی زندگی تھوڑے لہو و لعب ہے، آپ مولانا لوگوں کی زندگی تھوڑے لہو و لعب ہے، یہ لہو و لعب ہے ان لوگوں کی زندگی جن پہ تبصرہ چل رہا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور دار آخرت جس کا کچھ تذکرہ ابھی ہوا ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے الذین یتقون، جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تقوی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ تقوی پر گفتگو ہو چکی ہے جی؟ نہیں ہوئی ہے؟ اللہ بتائیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی تو کئی معنی میں آتا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ آپ یہ جان لیجئے، اب مکمل تفصیل بتائیں گے وہاں جب للمتقین پہ آئیں گے تب، کہ آدمی اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کا وہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو وہ خوش ہوگا، انعام دے گا، لیکن اگر وہی کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا تو وہ ناراض ہوگا اور سزا دے گا۔ اسی احساس کا نام تقوی ہے، احساس اور احساس کے مطابق عمل کا نام تقوی ہے، اور جو اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے وہ متقی ہے۔ تو اب سوچئے کہ جو لوگ ایسی زندگی گزارتے رہے جو اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے، اور ہمیشہ اس اندیشے میں مبتلا رہے کہ اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی تو آخرت میں پکڑے جائیں گے، بچیں گے نہیں، اس لیے آخرت کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاری۔ اب آپ بتائیں کہ دار آخرت ان کے لیے مفید نہ ہو تو کس کے لیے؟ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے؟ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اتنی موٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ معمولی عقل کا آدمی بھی اگر اپنی عقل کا استعمال کرے تو یہ حقیقت آپ سے آپ روزہ روشن کی طرح آیا ہو جائے گی، لیکن آدمی کیئر کرنا ہی نہیں چاہتا، تو جو ہونا ہے ہوگا۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فرمایا کہ اے نبی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، قد آیا ہے یہاں یہ بھی تاکید کے لیے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم کو
وہ چیز یا وہ چیزیں غم پہنچاتی ہیں جو یہ کہتے ہیں، ان کے اعتراضات، ان کے الزامات، ان کے سوالات، ان کے گھٹیا اور منفی تبصرے تم کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، غم میں مبتلا کرتے ہیں، یہ ہم کو معلوم ہے۔ تب جب معلوم ہے تو ان کو ہفوات بکنے کی اجازت ہی کیوں دیتا ہے؟ بھئی ان کو موقع جب دیا گیا ہے دنیا میں کہ جو چاہیں کریں، تو اگر وہ شرارت کریں تو شرارت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تب ہم سے کہنے کی کیا ضرورت کہ جو چیزیں غمزدہ کرتی ہیں ہم ان کو جانتے ہیں؟ بتانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے صبر کا پھل بھی تم کو ہم دیں گے اور ان کی شرارت کی سزا بھی ان کو دیں گے، اس لیے بتانے کی ضرورت تھی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا ہمیشہ سے جانتا رہا ہے؟ ہمیشہ سے جانتا رہا ہے نا؟ تو قد نعلم، ایسا تو نہیں کہ قد کننا نعلم ہو، ہم ہمیشہ سے جانتے رہے ہیں۔ ایسے موقعوں پر فعل ناقص محذوف ہوتا ہے، ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محذوف اس لیے ہوتا ہے کہ تصویر حال سامنے آ جائے، اور ہوتا اس لیے ہے تاکہ ماضی سے اس کا رشتہ جڑ جائے۔ تو فرمایا کہ ہم جانتے رہے ہیں کہ وہ چیز تم کو غمزدہ کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں۔ اب کیا چیزیں وہ ہیں جو غمزدہ کرتی ہیں؟ ایک تو ابھی آیت نمبر 7 میں آپ نے پڑھا، دیکھ لیجئے ایک بار الٹ کے۔ ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو، یہ بھی غمزدہ کرتا ہے۔ پھر وہی آیت نمبر 8 ہے، وَلَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اگر یہ رسول ہیں تو ان پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا؟ یا آگے آیت نمبر 37 میں آ رہا ہے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، آخر ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ مطلب کوئی نہ کوئی ان کو نکتہ نکال نہیں ہے۔ یہ نکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث رنج ہوتے تھے کہ وہ تو آئے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور یہ اپنا فائدہ اٹھانے کے بجائے خود اس راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو غم تو ہوگا، ہم آپ کے لیے آئے، دل کھول کے نکال کے رکھ دیں اور آپ آگے سونے لگے تو غم تو ہوگا۔ ہم ٹائم سے آئے اور آپ آئے ہی نہ، غم تو ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو موقع ہے لَيَحْزُنُكَ مَا يَقُولُونَ، ماں کا الذی کیوں آ گیا ہے؟ اشیاء کے لیے ماں کا استعمال معروف ہے، اشخاص کے لیے الذی کا یہاں ماں ہونا چاہیے، الذی کیوں آ گیا ہے؟ ہے نا الذی؟ نہیں نہ ہونا چاہیے۔ بھئی جو چیزیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں ہم جانتے ہیں، تو چیزوں کے لیے الذی کا استعمال مناسب ہے۔ بولیے جلدی بولیے۔ جی تو باتوں کے لیے ماں زیادہ مناسب ہے نا الذی۔ اصل میں دیکھیے، اگر کردار کے ساتھ ساتھ صاحب کردار کو بھی سامنے لانا مقصود ہو تو کردار کے لیے بھی ماں کے بجائے الذی کا اسلوب زیادہ موزوں ہے۔ تبصرہ تو ہو رہا ہے ان کے اعمال اور افعال پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی سامنے لا دینا مقصود ہے، اس لیے الذی کا استعمال ہوا تاکہ کردار
صاحب کردار کے ساتھ سامنے آئے. بس سمجھے نا. ایسے موقعوں پر اشیاء کے لیے بھی وہ اسم موصول موضوع ہوتا ہے جو اشخاص کے لیے ہوتا ہے. جی. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اے نبی ہم کو پتہ ہے کہ ان کے تبصرے اور ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، لیکن آپ کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، بلکہ یہ ظالمین اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. آپ کو جھٹلانا ہماری آیات کا انکار ہوا نا. تو جب وہ ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں تو جتنی چوٹ آپ پر پڑ رہی ہے اس سے زیادہ تو ہم پہ پڑ رہی ہے، اور ہم عزیز ذو انتقام ہے یہ بتا چکے ہیں. ایسے لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں. دنیا میں بھی ہم گرفت میں لیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم نہیں کچھ کہتے، آخرت میں ان کو پکڑتے ہیں. تو ہم نوٹس لے رہے ہیں، اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم یہ محسوس کریں گے کہ ان کے یہ حفوات آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے ہیں تو زبان کھینچ لیں گے. آپ پریشان نہ ہوں. یہ معاملہ صرف آپ سے نہیں ہے، یہ آپ سے ان کا معاملہ، یہ آپ کے ساتھ ان کا یہ معاندانہ رویہ براہ راست ہماری آیات اور پھر اس توسط سے ہم سے ہے، اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. ہاں، اگر آپ کو بیچ میں ڈال دیا گیا ہوتا اور ہم کنارے ہٹ گئے ہوتے کہ جو چاہیں یہ کریں تو یقیناً یہ آپ پر حاوی ہو جاتے، آپ کو نقصان پہنچا لیتے. تو اس لیے آپ کے لیے یہ چیز باعث تشویش ہو سکتی تھی. مگر ہم نے تو آخری کتاب بھیجی ہے، آخری شریعت بھیجی ہے، آخری رسول بھیجا ہے. اس کے بعد اب کوئی کتاب شریعت نہیں آنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو، اس شریعت کو غلبہ پانا ہے. اب اگر یہ نہیں مانیں گے تو پیٹ کے کنارے کر دیں، اس کو غالب کریں گے. پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر مزید تسلی کے لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. تم سے پہلے بھی متعدد رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. رسول نکرا ہے، تعمیم کے لیے ہے، تفسیر اور تعمیم کے لیے بھی تو آتا ہے نا. نکرا تعمیم و تفسیر کے لیے آتا ہے کہ نہیں؟ یہ تعمیم و تفسیر کے لیے آیا ہے. تم سے پہلے بھی بے شمار رسول آئے ہیں، اور ان رسولوں نے صبروا علی ما کذبوا، ان کو جو جھٹلایا گیا تو اس تکذیب پر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. صبر جانتے ہیں؟ ما ہوا صبر؟ صبر مانے بس نہیں. یہ بھی ایک پہلو ہے. دیکھیے، کسی موقف پر ڈٹنا اگر وہ حق ہے تو اسے اختیار کیے رہنا، چاہے اس کی وجہ سے آلام اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں. یہ صبر ہے. یعنی موقف حق پر ڈٹنا اور اس کے لیے ہر طرح کی آزمائشوں کو جھیلنا، ان دونوں کے مجموعے کا نام صبر ہے. تو سارے رسولوں نے صبر کیا، ان کی بھی تکذیب کی گئی، لیکن انہوں نے برداشت بھی کیا اور اپنے موقع پہ ڈٹے بھی رہے، آگے بڑھتے رہے، رکے نہیں. وہ اردو اور نہیں بلکہ انہیں بھی ایذا دی گئی، ایذا انہیں بھی دی گئی. ہم سے پہلے جو رسول آئے ہیں، حضرت موسیٰ
انہوں نے تو ان کو تو اتنی ایزا دی گئی، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ انہوں نے کہہ دیا لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے ستاتے ہو، کیوں ستاتے ہو اس قدر؟ اور ظاہر ہے کہ کم ستایا ہے، غلامی سے، قبطیوں کی غلامی سے چھڑا کے لے گئے، سمندر پر چلانے لگے، احتجاج کرنا شروع کر دیا، ابھی پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، راستہ بنے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا وہ راستہ پیدا کرے گا، کب راستہ پیدا کرے گا؟ مار ڈالے جائیں گے تب۔ ادھر پہنچے، چلتے رہے، کام چلتے رہیں گے، زندگی میں رکیں گے بھی۔ کہا اللہ تعالیٰ جہاں کہہ دے گا وہیں رکیں گے، نہ کہے تو نہ رکیں، چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو رک جاؤ، نہیں بھی چلنا چاہتے، رک تو گئے، کہنے لگے ستو تو ختم ہو رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ نے کہا انتظام ہوگا، کب ہوگا؟ جب مرنے لگیں گے تب بھوکوں، پہلے سے انتظام ہونا چاہیے۔ من و سلوہ آ گیا، پھر چلانے لگے، دھوپ میں نہیں رہیں گے، کب تک چلتے رہیں گے؟ سایہ تو کہیں چاہیے تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آسمان پر بادل کا ٹکڑا لا کر کے روکیا، اتنا گہرا ٹکڑا کہ دھوپ چھن کے نہ آئے، پھر چلانے لگے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ ہوا کا چکر چلتا ہے، ریت اڑتی ہے، یہ ہے وہ ہے، باقاعدہ مکان چاہیے۔ پانی پہ لڑائی ہو گئی، ایک ہی جگہ سے سب لوگ پانی، وہی وہ آئے گا وہیں ہم پانی پئیں گے۔ اس قدر ستایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ستائے گئے حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ تم ستائے جا رہے ہو، تمہارے پاس بھی ہماری مدد آئے گی۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ صابرین کو صبر کا پھل ملتا ہے، معاندین کو ان کی معاندت کی سزا ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے۔ اس لیے آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ خداوندی کے لیے کلمتن کا استعمال کہاں تک موضوع ہے؟ یہاں کہا بھی ہے کہ حتیٰ اتاہم نصرنا، ہماری مدد آ جائے گی۔ اب یہ کہہ دیتے کہ وَلَا مُبَدِّلَ لِنُصْرَتِ اللَّهِ، کلمہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ فیصلے کے معنی میں ہے نا، کلمہ تو منہ سے بولنے والی چیز ہوتی ہے، فیصلہ تھوڑا ہوتا ہے۔ ہم ایک فیصلہ لکھ کر کے دے دیں تو فیصلہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کلمہ کا استعمال مناسب ہے۔ بولیے جلدی کیجئے۔ دیکھیے ہر وہ کام جو کلمہ کن سے وجود میں آتا ہے، اس کے لیے امرن یا حکمن کے بجائے کلمتن کا استعمال بھی موضوع ہے، بلکہ اگر کلمہ کن کی قدرت سامنے لانے مقصود ہو تو یہ اولا ہے، زیادہ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ہمارے نبیوں کو، رسولوں کو ستایا گیا تب ہم نے ان کی مدد کی، اور ہمارے یہ ہمارا ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے، اب بھی ہوگا۔ نہ کل ہم کو تیاری میں دقت پیش آئی، نہ آج کہنا ہی ہے کون ہو جائے گا۔ خالق کہہ دینا زلزلہ آ جائے گا، خالق کہہ دینا ہوا ذرا اپنے باغ ڈھیلی کر تیز ہو جائے گی، اتنے کہنا بادل پانی کو گرا دے، بس کرنا کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کن سے وجود میں آئے تھے، اس لیے ان کے لیے بھی باقاعدہ کلمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہیں استعمال ہوا۔ دیکھو سورہ آل عمران میں ہے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اللہ تم کو بشارت دیتا ہے اپنی جانب سے ایک کلمے کی، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ کلمہ عیسیٰ کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور
اور بھی آئے ہیں کئی جگہوں پر کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو یہ کلمہ اسی طرح کے امر اور حکم کے لیے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا دخل کسی پہلو سے ہوتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبروں میں سے کچھ خبریں آ چکی ہیں. اب اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں کہ دکھانا پڑے گا. ارے آدم اور نوح سب کا تو آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا جگہ. اچھا چلو میں تھوڑا سا ایک جگہ سے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك. یہ سب ہے نا، تفصیلات موجود ہیں. اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. اے نبی اگر تم کو ان کا اعراض گرا گزرتا ہے تو اگر تمہارے پاس طاقت ہو کہ تم زمین میں کوئی سرنگ نکال سکو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا سکو، لگا کر کے آیت لے آؤ. ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہم کو بھی اسی طرح کی کوئی نشانی دکھائی جائے، اسی طرح کا کوئی معجزہ دیا جائے جس طرح کا معجزہ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اگر ہم معجزات دے بھی دیں تو بھی نہ ماننے والے نہیں مانیں گے، کیونکہ ماضی کا تجربہ یہی بتا رہا ہے. آخر حضرت موسیٰ سے یا عیسیٰ سے لوگوں نے مطالبہ کیا معجزات کا. پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو اپنی نبوت کی کوئی دلیل لاؤ نا. دلیل دی انہوں نے، مان گیا. نہ ماننے والے نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا دینے سے، اگر ہم دے بھی دیں تو یہ مانیں گے نہیں، اور جب نہیں مانیں گے تو کیا حاصل. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ مطالبہ پورا ہو جائے تو شاید یہ مان جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم گوشہ دکھایا اور ان بدماشوں نے اس میں اور بھی تیزی پیدا کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جواب دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ سرگرم رہنے سے منع کر دیا گیا، اور ان بدماشوں کو ایک میسج دے دیا گیا، ایک پیغام دے دیا گیا کہ اگر تمہاری شرارت میں کمی نہیں آئے گی تو خیریت نہیں. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہے، مگر عتاب جو اس میں مضمر ہے وہ انہی منکرین کے لیے، بدماشوں کے لیے اور آیات کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے نبی تم چاہتے ہو کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں پورا کر دیا جائے تاکہ ان کا اعراض ختم ہو جائے. یہ اعراض ختم ہونے والا نہیں، لیکن اگر ایسے ہی تم کو گرا گزرتا ہے تو پھر ہم تو بھیجنے سے رہے. تم اندر سے کھود کے نکال کے لا کے دکھا سکتے ہو، دکھا دو. آسمان سے لا کے دکھا سکتے ہو، دکھا دو. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ خطاب ہے، لیکن پیغام ان کو دینا ہے کہ معجزات کا مطالبہ کرنے والوں زبان بند کرو. ہم کو جو معجزات دکھانے ہیں وہ ہم دکھا رہے ہیں. ہر بات پر تمہارا مطالبہ پورا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور خبردار اگر تم نے اپنی یہ مطالبات نہیں ختم کیے تو پھر ہماری طرف سے عذاب آئے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری یہ خواہش اچھی ہے کہ سارے لوگوں کو ہدایت مل جانی چاہیے. اگر یہی مقصود ہوتا تو اللہ خود لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر سارے لوگوں کو ہانک کر ہدایت پر ڈال دے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ جب لوگوں کو موقع فراہم کیا گیا ہے اور خیر اور شر میں تمیز کا موقع دیا گیا ہے تو یہ خیر اور شر میں خود تمیز کریں. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. کیا ترجمہ ہوگا؟ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. تو تم جاہلوں میں سے ہرگز نہ بنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہل ہونے کا اندیشہ تھا کیا؟ پھر
دیکھیے جہل علم کا مقابل لفظ بھی ہے اور حلم کا مقابل لفظ بھی ہے، دونوں کی ضد کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر حلم کی ضد کے طور پر اس کا استعمال ہو تو معنی جاہل ہونا نہیں، جذبات سے مغلوب ہونے کا ہو جائے گا۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی جس کا مرڈر ہو گیا ہے اس کا سراغ نہیں مل رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ یہ بتایا ہے کہ قسامہ کا طریقہ اختیار کرو، ایک گائے لاؤ، ذبح کرو، اسی پر سب لوگ قسم لو۔ تو انہوں نے کیا کہا اتتخذون ہزوا، نبی صاحب آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں اس طرح کا مذاق کروں، ان اکون من الجاہلین، مذاق کرنے والوں میں سے بن جاؤں۔ سمجھا آپ نے؟ تو یہ مذاق کرنے اور غیر سنجیدہ بات کرنے اور حلم کا مظاہرہ نہ کرنے، جذبات سے مغلوب ہو جانے، ان سب کے لیے آتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو تم جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے مت بنو۔ مطلب خواہش اچھی، خواہش رکھنا بری چیز نہیں ہے، لیکن ہماری حکمت جو ہے وہ اسی کے مطابق کام کریں گے، اور تم اپنے نگاہوں کے سامنے اس بات کو رکھو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بس تمہاری خواہش جو ہو اس کے لیے اس قدر زور لگاؤ کہ وہ ہو ہی جائے تو اچھا، یہ مناسب نہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، دیکھو تمہاری بات سنیں گے وہ، تمہاری بات مانیں گے، تمہاری دعوت قبول کریں گے وہ الذین یسمعون، الذین یسمعون، جو سنیں گے۔ یہ سننا وسیع تر معنی میں آتا ہے، سننا بھی، ماننا، قبول کرنا، ان سب معنی میں آتا ہے۔ مثلاً اب دیکھیں کہ سورہ اعراف میں ہے انما یستجیب الذین یسمعون، تمہاری بات وہ سنیں گے، وہ مانیں گے، قبول کریں گے جو دھیان سے سنیں گے، جیسا کہ یہاں بھی ہے۔ اور سورہ اعراف میں ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیں گے، اس لیے وہ سنیں گے مطلب مانیں گے ہی نہیں۔ اسی طرح سے سورہ یونس آیت نمبر 67 میں ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یہ ان چیزوں میں نشانیاں تو ان کو ملیں گی نا جو سننا اور جاننا اور ماننا چاہیں، جو سننے جاننے ماننے والے نہیں ہیں ان کو اس کے اندر نشانیاں نہیں نظر آئیں گی۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ یہ سب دل کے مردے ہیں، الموت دل کے مردے ہیں، دل کے مردوں کو ابھی اللہ تعالیٰ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اسی حال میں اگر یہ مر گئے تو یہ نہ سوچیں کہ مر گئے تو مر گئے، اب قصہ ختم۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور اسی کی بارگاہ میں ان سب کی حاضری ہوگی، سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جب وہاں آئیں گے تب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کرے گا۔ جواب بن پڑے گا تو ٹھیک، ورنہ جہنم میں ملے تیار کھڑی ہے۔ بس اگر کسی کے سامنے کوئی سوال ہو تو بچوں کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی 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 جی، لیکن اس کل کا خلاصہ تو آپ کے ہاں موجود ہے نا، آپ تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو حرف تنبیہ ہے، تحذیر مانتے ہیں۔ تو اس تنبیہ میں تو کل پہلو آ گئے نا، جب آپ نے کہہ دیا یہ اللہ جگانے کے لیے ہے
تو چاہے نیند سے جاگیں، چاہے کسی اور خیال میں ہو وہاں سے جاگیں، اور چاہے احساس مردہ ہو گیا وہاں سے جاگیں. جب تنبیہ کے لیے آپ نے مان لیا تو بالکل داخل ہو گیا اس کے اندر. تب کیا؟ ٹھیک، وہی نہ بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مقصد ان کا ہوتا ہے کہ جائیں کچھ سن کے چلے آئیں، اس کے لیے سما کا لفظ استعمال ہے. لیکن وہاں جانے کے لیے وہ کوئی جگہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جہاں بیٹھ کے اس طرح سن سکیں کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے. تو اس اہتمام کا اظہار جہاں کیا ہے وہاں اجتماع استعمال کر دیا ہے نا. تو یہ اجتماع اور سما کا وہ فرق یہاں بھی موجود ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.